مطلب ایک ہی دن ملے. میں نے اس کا ریکارڈ پورا چیک کرایا. میری فرینڈ ہوتی ہے اس سے بھی, کیونکہ وہ ایک موبائل کمپنی میں ہوتی ہے, اس سے میں نے سب ریکارڈ چیک کرایا. اس نے کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں, وہ صرف اسی دن تھے. اور میرے ہسبینڈ نے کہا تھوڑا سا مختصر کال کیجیے گا اپنی, جلدی بتائیے گا. جو ہے فرینڈ نے کیے تھے. خیر وہ بات ختم ہو گئی, لیکن میں نے ایک صاحب ہے, میں ان کا نام نہیں دے سکتی, ان سے علاج کروایا. اور تین مہینے ہم نے جو ہے قرآن شریف سے میں نے اس چیز کا علاج کیا. انہوں نے عجیب عجیب باتیں کی کہ آپ کی بیٹی کو پتہ نہیں جن کے بچے نظر آتے ہیں, تھنگس لائک دیٹ. اچھا میں آپ سے ایک سوال پوچھوں؟ جی مجھے ایک جملے میں بتائیں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے مجھے کچھ مہینے پہلے جو میرا علاج ختم ہو گیا, میں نے 3 مہینے علاج کیا, انہوں نے مجھے کہا کہ your husband is involved with a woman جو already married ہے. تو اب یہ کہ آپ کو شک ہے کہ آپ کا ہسبینڈ کا کسی اور خاتون کے ساتھ افیئر ہے؟ دیکھیے مجھے شک, میرا پرابلم یہ ہے کہ ایک تو میں فیملی میں ہوں, دوسرے میرے ہسبینڈ کو میں نے پوچھا, انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں یہ بالکل غلط کہہ رہے. اور وہ صاحب جو تھے ان سے جب میرے ہسبینڈ نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو جھوٹ بول رہی ہے آپ کی بیوی. اتنی مس انڈرسٹینڈنگ انہوں نے کریٹ کر دی. نہیں آپ مجھے بتائیے, ڈو یو ٹرسٹ, سنیے میری بات, سنیے میری بات سنیے. آفس کی بات ہو کوئی بھی ہو, مجھے ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ انہوں نے یہ چیز مجھ سے چھپائی ہو. نہیں ہوگا, سنیں میری بات سنیں پہلے. مجھے یہ بتائیے, ڈو یو ٹرسٹ یور ہسبینڈ؟ نہیں اسٹاپ, اس کی ایکسپلینیشن کبھی نہیں دیتے. لیٹس سی, بیکاز میں چاہ رہا ہوں آپ کے ذہن سے کوئی بات کلیئر کروں آج اسی وقت ہم کچھ کسی نتیجے پہ پہنچے. یو ٹرسٹ یور ہسبینڈ, یس اور نو؟ سوری مجھے نہیں, آپ اپنے ہسبینڈ پہ اعتماد کرتی ہیں, ہاں یا نہ؟ جی اچھا کرتی ہیں. کیا آپ اپنے ہسبینڈ سے اس آدمی سے زیادہ اعتماد کرتی ہے جس کے پاس آپ گئی تھی علاج کرانے؟ نہیں, تو اس آدمی پہ آپ زیادہ اعتماد کرے گی؟ نہیں, میں اس آدمی پہ. اچھا, آپ کے ہسبینڈ پہ زیادہ اعتماد کرے گی. اوکے, اگری. نا مجھے بتائیے, کیا آپ کے ہسبینڈ کا بیہیویئر, برتاؤ, رویہ کوئی بہت چینج آیا آپ کی طرف سے؟ نہیں, وہ کوئی ساتھ ہمیشہ سے بہت اچھے رہے, میری بیٹی کے ساتھ, میرے ساتھ. اچھا دیکھیں, انہوں نے تو شہر بھی چینج کر دیا. اوکے, اب جو غور سے سنیے میری بات. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بہت کیفیات سے گزرتا ہے. آفس میں کچھ عجیب سچویشنز ہوتی ہے تو گھر پہ وہ وڈرا ہوتا ہے. بعض مرتبہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے دل میں شک پیدا کرتی ہے. کہتے ہیں شک اور وہم کا علاج حکیم لقمان کے پاس نہیں تھا. یہ شک جو ہے وہ دیمک کی طرح پوری کی پوری آپ کی پرسنالٹی کو چاٹ جائے گا, آپ کی ریلیشن شپ خراب کر دے گا. تو بہتر یہ کہ اس وقت ٹرسٹ قائم رکھیں اور لوگوں کی باتوں میں نہ آئے کہ جادو ہوا ہے کہ نہیں. دیکھیں ایک بات بتا دوں, جادو کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں, ایک خاص پروگرام جو اس فرائیڈے ہم کرنے جا رہے ہیں جادو کے حوالے سے, اس میں میاں نعیم اور پروفیسر معیز ہوں گے. آپ اپنی ساری کوئریز, یہ بہت آپ نے سنا ہے جادو ہو گیا, جادو ہو گیا, جادو, آخر یہ جادو, نظر, حسد, یہ ہے کیا, یہ واقعی ہوتا ہے, کس طرح سے ہوتا ہے, اس کا توڑ جوڑ جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں, عامل اور کامل بن کے بیٹھے ہوتے ہیں, یہ اصل میں ان کی حقیقتیں کیا ہوتی ہیں, کیسے آپ پہچان سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر جادو ہوا ہے یا نہیں. اس تمام ٹاپک پر ہم اس فرائیڈے ایک اسپیشل ایپیسوڈ کرنے والے ہیں گڈ مارننگ پاکستان کا, وہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی, بہت شکریہ. دیکھیں ہوتا یہ شائستہ, ذرا سا شک آ جائے نا تو اس میں دوسرے لوگ ایڈ کرتے ہیں, اچھا سلمہ ایسی بات ہے, اس کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا. اور شک ایسی چیز ہے کہ ذہن نے جب اس پٹری پہ چلنا شروع کیا نا تو آپ کو چیزیں بھی ویسی نظر آئے گی, کیونکہ آپ کے ذہن میں آلریڈی شک ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کا اعتماد کا رشتہ قائم ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, ایک بیٹی آپ کے ساتھ ہے, دونوں کا لو افیئر تھا, دونوں بہت محبت کرتے ہیں, تو کبھی کبھی اپنے ہسبینڈ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا کرتے ہیں, اور یہی دوسرے اسپاؤس کے لیے بھی ہوتا ہے. تو اپنے پارٹنر کو کبھی تھوڑا سا بینیفٹ دے دیں. کبھی ایسے ڈیز ہوتے ہیں جب ہسبینڈ بہت انوالو ہوتا ہے آفس میں, گھر پہ آتا ہے چڑچڑا ہے, بات نہیں کر رہا, تو یہ نہ ہو پتہ نہیں آج کیا ہو گیا, آج بات کیوں نہیں کر رہا میرے ساتھ, آج اس نے مجھے فون کیوں نہیں کیا. نہیں, وہ خامخواہ کی شک والی سچویشن جو ہے وہ یہاں ہم نہیں بات کر رہے ہیں. بالکل ہم تو وہی بات کر رہے تھے کہ آپ خود آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ مسئلے مسائل کیا ہیں. دیکھیں آپ نے جتنی کال سنی, اور میرے پاس اور بھی تعداد, مطلب لائن لگی ہوئی ہے ریکارڈڈ ایسی کالز کی جو میں آپ کو سناؤں تو آپ کو ابھی جیسے میرے پاس ایسے مسائل کہ جو آپ نے ابھی ریکارڈڈ کال سنائی, ہمیں سن کے ہمارے آنسو آ گئے کہ انسانیت پہ آپ کو رونا آتا ہے کہ ایسے حالات بھی ہوتے ہیں. مطلب جو اس نے بتایا جیسے اس عورت نے کہ اس کے بچے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, اور وہ یہ ایسی سچویشنز, ایسی چیزیں. میرے پاس ایک بلکہ عدیل میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی اگر ہم وہ کال سنا سکے, وہ جو اس نے ہم ایک عورت کی کال سن رہے تھے, انہوں نے آپ ہی کے جو ہم نمبر دے رہے ہیں اس پرائیویٹ نمبر پہ کال کی تھی اور ریکارڈ کرائی تھی کہ وہ مامی کے ساتھ. جی مامی کے ساتھ وہ, اب دیکھیں آپ ڈیپینڈ کرتا آپ کی ٹیم اس کو سنانا چاہے گی کہ نہیں. شائستہ
ایک چیز میں بتا دوں, بظاہر آپ اکیلے ہوں, آپ عورت ہوں یا آپ مرد ہوں, آپ اپنے آپ کو مجبور, بے دست و پا اور تنہا مت سمجھیں. دیر از somebody out there in this world. میرا یہ ایمان ہے, یقین ہے کہ اس دنیا میں کوئی ہے کہیں پہ جو آپ کی معاونت کر سکتا ہے, جو آپ کی صدا کو سن سکتا ہے, جو آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے. آپ کو ذرا یہاں کے دروازے کھولنے, اس کو کھولنے پڑیں گے. تھوڑا سا ایک سٹیپ آپ کو پہلے لینا پڑے گا. دیکھیے جی, اگر آپ نے اپنی زندگی سے مشکل سے ہٹانا ہے تو ایک سٹیپ لیں. رائٹ. کال آ رہی؟ نہیں, کال بالکل, میں وہ ریکارڈڈ کال کہہ رہی تھی, اگر سنوا دی جائے. وہ بھی بڑا عجیب سا قصہ ہے جی. وہ عورت اتنی پریشان ہے, اور بعض دفعہ انسانی ذہن سائیکی پتہ نہیں کیسے کام کرتی ہے, سمجھ میں نہیں آتی. ایک چیز بڑی کامن ہے گھروں کے اندر. اچھا, ہم یہ باتیں کر رہے ہیں جو ہے, مگر لوگ بولتے ہوئے ڈرتے ہیں. فار ایگزامپل, ہم تو یہ کیسز روز ڈیل کرتے ہیں نا. ایسی بھی چیزیں کہ جی بیوی نے اپنے ہسبینڈ کو دیکھ لیا, پکڑ لیا نوکرانی کے ساتھ. جی. اب مجھے یہ, ہاں, دس از ویری کامن, ہمارے پاس آتے ہیں ایسے کیسز. اب وہ وائف یہ کہتی ہے کہ جی بات یہ کہ میرے بچے بڑے ہیں, میں اپنے ہسبینڈ پہ فائنینشلی ڈیپینڈنٹ ہوں, میں اس کو چھوڑ نہیں سکتی. آپ کو یاد نہیں پچھلے ہفتے جو کال آئی تھی کہ میرے 5 بڑے بچے ہیں, لیکن میرے ہسبینڈ مجھے اتنے 18 سال سے, پتہ نہیں 16 سال سے میں رہ رہی ہوں, لیکن بس میں رہ رہی ہوں. بہت ساری ایسی کمپرومائز ریلیشنشپس ہوتی ہیں. عورتیں ہمارے پاس آ کے کہتی ہیں کہ یہ کہنے کہ میں یہ واقعہ بھول جاؤں اپنے ذہن سے, کیونکہ مجھے رہنا ہے اس کے ساتھ, میں فائنینشلی ڈیپینڈنٹ ہوں اس کے اوپر. ہاں جی. اب ایسی تکلیف دہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں, ایسی تکلیف دہ چیزیں ہوتی ہیں کہ بعض دفعہ حیرت ہوتی ہے, مگر میرے خیال میں زندگی نام ہی اسی چیز کا ہے کہ یہ چیزیں زندگی کا پارٹ اینڈ پارسل آف لائف ہے. تو ہمیں کرنا یہ ہے, نمبر 1, جب آپ کسی پرابلم میں مبتلا ہو, ایک چیز تو میں ریکویسٹ یہ کروں گا کہ اپنی پرابلم کو کاغذ پہ لکھنا شروع کریں. اچھا, یہ بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہوتی ہے, اپنی پرابلم کو کاغذ پہ لکھیں. پرسوں کی بات ہے, ہم نے کسی کو ایڈوائز دی, اس کو ہیلپ مل گئی, تو اپنی پرابلم کاغذ پہ لکھیں, جتنی مرتبہ لکھ سکتی تھی, میں ایک دفعہ لکھیں. 10-15 دن لکھنے کے بعد آپ میں اتنی ہمت پیدا ہوگی کہ آپ اس پرابلم کو اپنی زبان سے کسی کو کہہ سکے گی, اگر ہمت نہیں ہے. یہ پریکٹس ہے. اور شائستہ, ایک ایڈوائز آپ کے لیے ہے, بیوقوفی مت کرنا. کسی کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بہادر ہیں, آپ ہیں, بٹ یو ڈونٹ ہیو ٹو پروو ٹو اینی ون. ان فیکٹ دس ول بی اسٹوپیڈیٹی ٹو گو آؤٹ اینڈ پروو, اٹس اسٹوپیڈیٹی. تھینک یو ویری مچ پروفیسر صاحب, بہت بہت شکریہ. میں آپ کو بتا دوں میں کیا کروں کا اگلے ویک جو سیگمنٹ ہے, دیٹ از کمپلیکس انفیریورٹی کمپلیکس, احساس کمتری, اور جس میں بظاہر ٹیلی ویژن اسکرین پر بیٹھے رہنے والے لوگ بھی اس کا شکار ہوتے ہیں کئی دفعہ, اور بہت بڑے بڑے بینکس کے CEO کی بات کر رہی ہوں میں, بہت بڑی بڑی فرمز کے مینیجرز اس کا شکار ہوتے ہیں. تو احساس کمتری کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں صرف چند مخصوص لوگ اس کا شکار ہو سکتے ہیں. تو پلیز ہمارے اس پرائیویٹ نمبر پر اگر آپ احساس کسی بھی چیز کا آپ کو کمپلیکس ہے تو آپ ضرور بتائیں. اس پہ آپ اپنی کالز ریکارڈ بھی کرا سکتے ہیں اور پرابلمز بھی اپنی شیئر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ای میل ایڈریس جو ہم آپ کو اسکرین پہ دکھا رہے ہیں, پلیز دکھائیں. اس ای میل ایڈریس پہ آپ ڈائریکٹ بھی اپنی پرابلم ای میل کر سکتے ہیں. اور مت بھولیے گا کہ پروفیسر مجھ سے ڈائریکٹ چیٹ بھی کر سکتے ہیں آپ 11 سے 1 بجے تک. اٹس ایوری ڈے منڈے ٹو فرائیڈے. مگر آپ میری ویب سائٹ پہ جائیں گے, وہاں ایک بٹن ہے, اس کو کلک کریں گے تو چیٹ پہ آئیں گے. اور مہربانی کر کے چیٹ پہ نام, عمر اور شہر, اور پھر جلدی سے سوال. آپ مجھ سے پوچھتے کیا حال چال ہیں, آپ کیسے ہیں, یہ سب چیزیں نہیں ہو سکتی. جی ہاں, بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کا. ونس اگین ہم ایک بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ کو آج ہم اپنے گیسٹ سیگمنٹ میں ملوانے جا رہے ہیں 2 جمالوں سے. کون یہ رہے گا تھوڑی دیر اور سیکرٹ, اس کے بعد واپس آ کے پھر جوائن کریں گے, اور آپ دیکھیے گا کون ہے وہ 2 جمال.